حضرات آئیے دیکھتے ہیں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کے مضامین کیا ہیں، جن میں اللہ نے وہ تاثیر رکھی ہے، وہ شفا رکھی ہے کہ جادوگروں کا سحر باطل ہو جاتا ہے ان کے آگے، جنات کا شر ناکام ہو جاتا ہے ان کے آگے، نظر بد بے اثر ہو جاتی ہے ان مضامین کے آگے۔ قل اعوذ برب الفلق، اے پیغمبر کہیے میں صبح کے وقت کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، من شر ما خلق، اس کی مخلوقات کے شر سے، ومن شر غاسق اذا وقب، رات کے اندھیرے کے شر سے جب اندھیرا چھا جائے، ومن شر النفاثات فی العقد، گرہ لگا کر گھانٹیاں لگا کر اس میں پھونکنے والیوں کے شر سے، ومن شر حاسد اذا حسد، حاسد کے شر سے جب کہ وہ حسد کرے۔ یہ 5 آیتیں سورۃ الفلق کی، بڑے گہرے مضامین ان آیتوں کے اندر۔ پہلی آیت میں پیارے نبی سے مخاطب ہو کے کہا گیا قل اعوذ برب الفلق، اے پیغمبر کہیے کہ صبح کے وقت کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ سوال یہ ہے اللہ تو وہ شام کے وقت کا بھی رب ہے، وہ دوپہر کے وقت کا بھی رب ہے، وہ عصر کے وقت کا بھی رب ہے، وہ دن کا بھی رب ہے، وہ رات کا بھی رب ہے، لمحے لمحے کا رب ہے، لیکن یہاں کیوں خاص طور پر رب الفلق کہا جا رہا ہے؟ قل اعوذ برب الفلق، کہہ دیجئے کہ میں صبح کے وقت کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، اس لیے کہ محترم بھائیو صبح کا وقت یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، صبح کا وقت بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ ہر نئی صبح نئی امید لے کر طلوع ہوتی ہے، نئے حوصلے لے کر طلوع ہوتی ہے، نئے عزائم کے ساتھ طلوع ہوتی ہے، نئے ارادوں کے ساتھ طلوع ہوتی ہے، نئے فیصلوں کے ساتھ طلوع ہوتی ہے۔ صبح کا وقت بڑا ہی حسین و جمیل وقت ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کی قدرت کو بتانے والا وقت ہوتا ہے، اللہ کی قدرت کی نشانیوں کا مظہر ہوتا ہے صبح کا وقت۔ کائنات میں اللہ نے جو فطری حسن و جمال رکھا ہے، صبح کا وقت اس کا سب سے بہترین مظہر ہے، اور اس میں گویا ایک پہلو یہ بھی ہے جو جادو کے شر میں مبتلا ہیں، جو جادو کے اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں، جو جنات کے شر میں مبتلا ہیں، جو نظر بد کے شر میں مبتلا ہیں، انہیں یہ پیغام دینا ہے رب الفلق کہہ کر کہ جس طرح مایوس نہ ہونا، مایوس نہ ہونا، تمہاری زندگی کی یہ تکلیفیں ختم ہو جائیں گی، تمہاری زندگی کا یہ دکھ ختم ہو جائے گا، تمہاری زندگی کی یہ الجھن ختم ہو جائے گی، تمہاری زندگی سے جادو اور جنات کا شر ختم ہو جائے گا، اور یقین رکھو جیسے رات کے اندھیروں کو چیر کر صبح کا اجالا طلوع ہوتا ہے، شفا یابی کی صبح بھی تمہاری زندگی میں طلوع ہو کر رہے گی۔ مایوس نہ ہونا، اپنے بندوں کو یقین دلانے کے لیے کہا گیا قل اعوذ برب الفلق، اے پیغمبر کہیے صبح کے وقت کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، من شر ما خلق، اس کی مخلوقات کے شر سے۔ ہم اللہ کی جن مخلوقات سے گھرے ہوئے ہیں، ہر مخلوق میں خیر کے ساتھ شر بھی ہے، انسانوں میں شر ہے، جنات میں شر ہے، جانوروں میں شر ہے، پرندوں میں شر ہے، جن جن مخلوقات سے ہم گھرے ہوئے ہیں ان کا شر ہمیں لاحق ہوتا ہے۔ کوئی ہمیں دھوکہ دیتا ہے، کوئی ہم پر الزام لگاتا ہے، کوئی ہمیں بہتان دیتا ہے، کوئی ہم پہ ظلم کرتا ہے، کوئی ہم پہ ناحق حملہ کرتا ہے، کوئی ہمیں ڈنک مارتا ہے، کوئی ہمیں ڈستا ہے، کوئی ہمیں لات مارتا ہے، کوئی ہمیں زہر دیتا ہے۔ مخلوقات کے اندر طرح طرح کے شر پائے جاتے ہیں، من شر ما خلق کہہ کر اے اللہ تیری مخلوقات کے اندر شر کے جتنے پہلو ہیں ہر مخلوق کے شر سے میری حفاظت کر لینا، انسانوں کے شر سے میری حفاظت فرما، جنات کے شر سے میری حفاظت فرما، حیوانوں کے شر سے میری حفاظت فرما، کیڑے مکوڑوں کے شر سے میری حفاظت فرما، حشرات الارض کے شر سے میری حفاظت فرما، ومن شر غاسق اذا وقب، رات کے اندھیرے کے شر سے میری حفاظت فرما جبکہ یہ اندھیرا چھا جائے۔ رات اپنے اندر بڑے شر رکھتی ہے، رات آتی ہے بڑے قسم کے شر کو لاتی ہے۔ کیوں؟ گنہگار گناہ کرنے کے لیے رات کا انتظار کرتا ہے، مجرم جرم کرنے کے لیے رات کا انتظار کرتا ہے، ڈاکو ڈکیتی کے لیے رات کا انتظار کرتا ہے، چور چرانے کے لیے رات کا انتظار کرتا ہے، زانی زنا کے لیے رات کا انتظار کرتا ہے، بدکار بدکاری کے لیے رات کا انتظار کرتا ہے، شرابی شراب پینے کے لیے رات کا انتظار کرتا ہے، ناچنے والیاں ناچنے کے لیے رات کا انتظار کرتی ہیں، فاسق و فاجر اپنے فسق و فجور کے منصوبوں کو بروئے کار لانے کے لیے رات کا انتظار کرتے ہیں۔ رات
اپنے اندر بڑے شر رکھتی ہے جو انسانوں سے متعلق ہے، اور انسانوں کے علاوہ رات میں جنات اور شیاطین کا شر بھی بہت پھیلتا ہے۔ جب یہ جنات اور شیاطین پھیلتے ہیں، گھر گھر ان کی پہنچ ہوتی ہے، گھر گھر ان کی رسائی ہوتی ہے۔ جس نے سوتے ہوئے اللہ کا نام نہیں لیا، جس نے برتنوں کو اللہ کا نام لے کے بند نہ کیا، جس نے گھر کے دروازے کو بسم اللہ کہہ کے بند نہ کیا، جس نے گھر کے دریچوں کو بسم اللہ کہہ کے بند نہ کیا، شیاطین ان پہ حملہ کرتے ہیں، ان کے خواب میں انہیں ڈراتے ہیں، وسوسے ڈالتے ہیں، بھیانک مناظر دکھاتے ہیں اور ان کی زندگی کا چین لوٹتے ہیں۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، رات کے اندھیروں سے تیری پناہ میں آتا ہوں جبکہ رات کا اندھیرا چھا جائے۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، گھانٹیاں لگا کر، گرہ لگا کر پھونکنے والیوں کے شر سے، یعنی جادوگر جادو کرتے ہوئے گرہ لگاتا ہے، گھانٹیاں لگاتا ہے اور ہر گرہ پر اپنے کچھ منتر پڑھ کے پھونکتا ہے۔ چونکہ عرب میں جادو کا کام مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین بہت زیادہ کرتی تھیں، اور ہمارے معاشرے میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جادوگر صرف مرد نہیں ہوا کرتے، محلوں میں بعض بد کردار خواتین ہوتی ہیں جن کا جادو بڑا خطرناک ہوتا ہے، اس لیے خاص طور پہ کہا گیا وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، گرہ لگا کر، گھانٹیاں لگا کر اس میں پھونکنے والیوں کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں، رب الفلق کی پناہ میں آتا ہوں۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حاسد کے شر سے رب الفلق کی پناہ میں آتا ہوں جبکہ وہ حسد کرے۔ یہاں حسد کا تذکرہ کیوں؟ اس لیے کہ محترم بھائیوں، معاشرے میں جادو کے پھیلنے کا سبب حسد ہے۔ حسد کی وجہ سے جادو کرانے والے جادو جو کراتے ہیں، بنیادی سبب حسد ہوتا ہے۔ کوئی میری آنکھوں کے سامنے ترقی کر رہا ہے، اس کی ترقی مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی ہے، میں جاتا ہوں جادوگر کے پاس اور کہتا ہوں کہ اس کے ساتھ ایسا کرو کہ اس کی ترقی رک جائے۔ کسی کو میری آنکھوں کے سامنے خوشیاں مل رہی ہیں، اس کی خوشیاں مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی ہیں، میں جادوگر کے پاس جاتا ہوں، کہتا ہوں کہ ایسا کچھ کرو کہ اس کی خوشیاں چھن جائیں۔ کسی کو اچھے رشتے مل گئے، اچھا داماد مل گیا، اچھی بہو مل گئی، زندگی بڑی خوشگوار گزر رہی ہے اور یہ پیار اور محبت کا ماحول مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا، میں جاتا ہوں جادوگر کے پاس، کہتا ہوں کہ میاں بیوی میں پھوٹ ڈال دو، اختلاف ڈال دو، یہ خاندان بکھر جائے۔ حسد بنیادی سبب ہوتا ہے سحر کا، حسد بنیادی سبب ہوتا ہے جادو کا۔ حسد بہت بڑی برائی ہے، حسد بہت بڑا گناہ ہے، اور حسد ہی کی وجہ سے بسا اوقات انسانوں کی نظر بد بھی لگتی ہے۔ اسی لیے کہا گیا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حاسد کے شر سے جبکہ وہ حسد کرے میں رب الفلق کی پناہ میں آتا ہوں۔ اور سورۃ الناس میں شیطان کا ایک خطرناک حملہ جسے وسوسہ کہا جاتا ہے، شیطان کا خطرناک حملہ وسوسہ کہا جاتا ہے، اس حملے کا تذکرہ کر کے اس حملے کے شر سے پناہ مانگی گئی۔ قل اعوذ برب الناس، اے پیغمبر کہیے لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، ملک الناس جو لوگوں کا مالک ہے، الہ الناس جو لوگوں کا معبود ہے، من شر الوسواس الخناس وسوسہ ڈالنے والے اور اللہ کے ذکر پر پیچھے ہٹ جانے والے شیطان کے وسوسے سے، الذی یوسوس فی صدور الناس جو شیطان کے لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، من الجنۃ والناس چاہے وہ شیطان شیاطین الانس میں سے ہو یا شیاطین الجن میں سے ہو۔ دیکھیے ترجمے سے آپ نے ملاحظہ کیا سورۃ الناس کے اندر شیطان کا ایک بہت بڑا شر، ابلیس کا ایک بہت بڑا شر، ابلیس کا ایک بہت بڑا خطرناک حملہ جسے وسوسہ کہا جاتا ہے، وسوسے کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے۔ اس لیے کہ محترم بھائیوں، ابلیس لعین اور اس کی ذریت وسوسے کے ذریعے سے میرا اور آپ کا ایمان لوٹ لیتی ہے۔ علم نہ ہو اگر ہمارے پاس، مضبوط یقین نہ ہو ہمارے پاس، ایسے وسوسے شیطان ڈالتا ہے، ہماری متاع ایمان ہم اس وسوسوں میں مبتلا ہو کے گنوا بیٹھتے ہیں۔ پیارے نبی نے فرمایا مثال دیتے ہوئے وسوسے کیسے آتے ہیں، کیسے کیسے خیالات شیطان ڈالتا ہے، کہا یأتی الشیطان احدکم فیقول من خلق کذا من خلق کذا حتی یقول من خلق ربک، شیطان تمہیں سے ایک شخص کے پاس آتا ہے، اس کے دل میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے، اچھا فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا، فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا، فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا۔ جب ہر ایک کا جواب یہ ہے ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا ہے تو شیطان پھر یہ وسوسہ ڈالتا ہے وَمَنْ خَلَقَ رَبَّكَ، جب ہر چیز کو تمہارے رب نے پیدا کیا تو تمہارے رب کو کس نے پیدا کیا۔
اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ کہا تمہارا وسوسہ اس حد تک پہنچ جائے تو سوچنے سے رک جاؤ اور فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو۔ وسوسے کے ذریعے سے شیطان لعین، ابلیس لعین ہمارے ایمان پہ حملہ کرتا ہے اور ہمارے ذاتی تعلقات کو بگاڑتا ہے۔ اسی وسوسے کے ذریعے ذاتی تعلقات کو بگاڑتا ہے۔ شوہر کو بیوی کے تعلق سے بدگمان کرتا ہے، بیوی کو شوہر کے تعلق سے بدگمان کرتا ہے، رشتہ دار کو رشتہ دار کے تعلق سے بدگمان کرتا ہے، دوست کو دوست کے تعلق سے بدگمان کرتا ہے۔ مسئلہ کچھ بھی نہیں رہتا، میں سوچ سوچ کر اتنے بڑے مسئلے بنا لیتا ہوں۔ الجھن کچھ بھی نہیں رہتی، حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، بس یہ میری سوچ ہے، میری منفی سوچ ہے۔ اپنی منفی سوچ کی وجہ سے میں اپنی زندگی میں اتنی الجھنیں اور اتنے ٹینشن پیدا کر لیتا ہوں، تعلقات بگڑ جاتے ہیں، میاں بیوی میں اختلافات شروع ہو جاتے ہیں، دوست اور دوست میں اختلافات شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ سارا کام شیطان وسوسوں کے ذریعے کرتا ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا قل لعبادی یقولوا التی ہی احسن ان الشیطان ینزغ بینہم، اے پیغمبر میرے بندوں سے کہیں زبان اچھی استعمال کریں، اچھی باتیں کیا کریں، اس لیے کہ شیطان ان کے تعلقات کو بگاڑنے کے لیے دلوں میں طرح طرح کے وسوسے ڈالتا ہے۔ تو جہاں ایمان لوٹتا ہے وسوسوں کے ذریعے سے، وہاں ہمارے تعلقات کو بگاڑتا ہے، اور تعلقات کو بگاڑنے کے ساتھ ساتھ حضرات ہماری صحت کو متاثر کرتا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے وسوسہ بسا اوقات انسان کو بیمار کر دیتا ہے۔ وسوسہ اگر انسان اس کا بر وقت علاج نہ کرے، وسوسے کا شکار ہو کر انسان بیمار ہو جاتا ہے، اور ایسی بیماری کے جس کا کوئی حل نہیں ملتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا طہارت کے حوالے سے، عبادت کے حوالے سے شیطان ہمارے وضو میں وسوسے ڈالتا ہے، ہماری نماز میں وسوسے ڈالتا ہے۔ شریعت نے کہا وسوسوں کو اہمیت مت دو، کیئر نہ کرو، تو شیطان نامراد ہو جاتا ہے، اور اگر تم نے ان وسوسوں کو اہمیت دینا شروع کر دیا تو شیطان تمہاری زندگی سے کھلواڑ کرتا ہے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا لَيَكُونَنَّ فِي أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَعْتَدُونَ فِي الطُّهُورِ وَالدُّعَاءِ، میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو دعا کے سلسلے میں اور پاکی صفائی کے سلسلے میں حد سے تجاوز کریں گے۔ پاکی صفائی کے سلسلے میں حد سے تجاوز کرنے کا سبب کیا؟ یہی وسوسہ ہے۔ میں نے 3 مرتبہ ہاتھ دھو لیا ہے، شیطان پھر بھی یہ وسوسہ ڈالتا ہے، ابھی صاف نہیں ہوا ہے، شاید 5 مرتبہ ہاتھ دھوتا ہوں۔ میں نے 3 مرتبہ اپنا قدم دھو لیا ہے، پیر صاف ہو گیا ہے، شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، 6 مرتبہ دھوتا ہوں۔ شریعت نے اس مزاج کو ناپسند کیا ہے۔ سورۃ الناس میں شیطان کے اسی حملے سے پناہ مانگی گئی ہے کہ پروردگار عالم شیطان خناس، ابلیس خناس جو دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، ہماری صحت لوٹتا ہے، ہمارے تعلقات کو بگاڑتا ہے، ہمارے دل میں ایمان کے تعلق سے شکوک و شبہات ڈالتا ہے، اس کے وسوسوں سے ہماری حفاظت فرما۔ دیکھا آپ نے کتنے عظیم مضامین ہے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کے اندر۔ ضرورت ہے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کا زندگی میں ایمان اور یقین کے ساتھ اہتمام کرنے کی، اور خاص طور پر ایک ایسے زمانے میں جب جادو کا شر پھیلا ہوا ہے، گلی گلی جادوگر بسے ہوئے ہیں، اور جبکہ رشتہ داری میں حسد بہت عام ہے، رشتہ دار پہ جادو کرا رہا ہے، اور ہر ایک سے دوسرے کی خوشی دیکھی نہیں جا رہی ہے، اور ایسے ماحول میں جادو اور جنات کے شر سے خود کو بچانے کے لیے ایمان و یقین کے ساتھ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کا ورد کثرت سے ہمیں کرنا چاہیے، اور خصوصاً جو علاج کے نام پر بھی گلی گلی جو عامل دکان کھولے ہوئے ہیں، جو شرکیہ علاج کر کے تعویذوں کے ذریعے، پلیتوں کے ذریعے سے ہمارے ایمان کو لوٹ رہے ہیں، یا پھر جو قرآنی علاج کرنے والے بھی ہیں جنہوں نے اس کو بزنس بنا رکھا ہے، تجارت بنا رکھا ہے، ان سب لوگوں کے شر سے خود کو بچانے کے لیے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کا اہتمام کے ساتھ پڑھنا، اہتمام کے ساتھ تلاوت کرنا، اور اس کو زندگی کا مستقل مشغلہ بنانا، یہ میرے اور آپ کے ایمان کی حفاظت کا ضامن ہے، عقیدے کی حفاظت کا ضامن ہے، تعلقات کی حفاظت کا ضامن ہے، صحت و تندرستی کی حفاظت کا ضامن ہے۔